اللہ پاک فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، یہ ایک عقیدہ جو ان کا ہے، اسی طریقے سے مزین کر دیا مشرکین میں سے بہت سو کے لیے اپنی اولاد کو قتل کرنا، شرکاؤہم، ان کے شرکاء نے، یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمارے شرکاء خوش ہوتے ہیں اولاد کو قتل کرنے سے، لہذا جب بھی وہ نرینہ اولاد نہ پاتے، مادہ اولاد پاتے، یعنی ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو ناراض ہو جاتے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ لڑکی اگر پیدا ہوتی تو باپ اپنے لیے اس کو بدبختی سمجھتا، لڑکی اگر پیدا ہوتی تو باپ اس کو اپنے لیے دھبا سمجھتا، اور اب باپ، اس لڑکی کا باپ لوگوں سے چہرہ چھپاتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس لڑکی کا کیا قصور ہے جو تمہارے گھر میں پیدا ہوئی؟ کیا تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ اور پھر کسی کی جان کو لینے کا حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ تمہیں کس نے دیا ہے کہ تم کسی کی جان لے لو؟ یہ تو اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کی دوسری آیت میں، ہم کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہ کس گناہ میں تم نے ان معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا، کس جرم میں تم نے ان معصوم بچیوں کو قتل کیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ کیوں تم نے قتل کیا؟ کیا ان معصوم بچوں نے گناہ کیا تھا جو تم نے ان کو زندہ درگور کر دیا؟ اور آج بھی دیکھو کتنے مشرکین کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے آج بھی زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے آج کا زمانہ اور زمانے جاہلیت میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہا۔ آج دیکھو گزشتہ زمانے میں یعنی زمانے جاہلیت میں بچی پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور آج کے زمانے میں ماں کے پیٹ سے اسقاط کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ اسقاط کرنا یعنی حمل کو ساکت کرانا دواخانوں میں جا کر، کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا یہ گناہ عظیم نہیں ہے؟ ارے یہ بھی تو کسی کی جان لینا ہے، اور یہ بھی حرام ہے جس طریقے سے زندہ درگور کرنا حرام ہے۔ تو لہذا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے شرکاء نے ان کے لیے مزین کر دیا کہ نرینہ اولاد نہیں ہے، مادہ اولاد ہے، تو اس کو درگور کر دو، اس کو قتل کر دو، اس کو مار ڈالو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کیوں یہ ایسا کرتے تھے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ خشیت الفقر، فقر و فاقے کے خشیے سے، لڑکا پیدا ہوگا تو میرا سہارا بنے گا، کما کر دے گا، اور لڑکی پیدا ہوں گی تو مجھ کو کما کے دینا پڑے گا۔ اللہ پاک فرماتے ان کا عقیدہ تو دیکھو کہ یہ لڑکوں سے اپنا روپیہ پیسہ کمانے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور لڑکیوں کو فقر کے خدشے سے، فقر و فاقے کے خوف سے دفنا دیتے۔ حالانکہ لڑکیوں کو رزق دینے والے بھی ہم ہیں، لڑکوں کو رزق دینے والے بھی ہم ہیں، اور ماں باپ کو رزق دینے والے بھی ہم ہیں۔ بس وہی فرمایا من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، تاکہ وہ ان کو گمراہی میں مبتلا کر دے اور تاکہ ان کا دین ان پر مشتبہ کر دے۔ دیکھو جتنے مشرکین دنیا میں پائے جاتے ہیں سب کا دین ان پر مشتبہ ہے، کوئی چیز ان کے سمجھ میں نہیں آتی، جو ان کے دل کو اچھا لگتا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو ہرگز یہ ایسا نہ کرتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، سو آپ چھوڑ دیجئے ان کو بھی، اور جو جھوٹا بہتان وہ اللہ پر باندھتے ہیں اور جھوٹی بات وہ کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ وَلِيَخْلِطُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ فَيَلْتَبِسُوا، ان کا دین ان پر خلط ملط ہو گیا، چنانچہ مشتبہ، ان کا دین ان پر جو ہے مشتبہ ہو گیا، ان کا دین ان پر مشتبہ ہو گیا، ان کو کوئی صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی۔ فَيَضِلُّوا وَيَهْلِكُوا، چنانچہ وہ گمراہ ہو گئے، ہلاکت میں پڑ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَلَا يَفْعَلُوا ذَلِكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو کبھی وہ ایسا نہ کرتے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلَكِنَّهُ قَدَّرَ ذَلِكَ لِعِلْمِهِ بِسُوءِ حَالِهِمْ وَمَآلِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کی تقدیر میں ایسا برے اعمال کرنا لکھ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی حالت بھی خراب ہے اور کل قیامت میں ان کا انجام بھی خراب ہے۔ ایھا الرسول، اے رسول، فَاتْرُكْهُمْ، ان کو چھوڑ دو، ان کا ٹینشن مت لو، ان کی وجہ سے پریشان مت ہو۔ لہذا مسلمانوں کو بھی ان کے برے اعمال دیکھ کر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔
یہ تو ان کا مقصد ہی ہے مسلمانوں کو ستانا، مسلمانوں پر ظلم کرنا، مسلمانوں سے ان کے حقوق چھیننے کی کوشش کرنا۔ فَاتْرُكْهُمْ أَيُّهَا الرَّسُولُ، اے رسول ان کو چھوڑ دو، وَشَأْنُهُمْ، اور ان کی حالت کو بھی چھوڑ دو، ان کی حالت کی تم فکر مت کرو۔ فِي مَا يَفْتَرُونَ مِنَ الْكِذْبِ، جو کچھ جھوٹا بہتان وہ اللہ پر باندھتے ہیں۔ فَسَيَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، عن قریب اللہ تمہارے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا۔ جب فیصلہ ہوگا، جب حقیقت عیاں ہوں گی، جب معلوم پڑے گا حقیقت صحیح راستے پر کون تھا، غلط راستے پر کون تھا، صراط مستقیم پر کون تھا اور صراط کج پر کون تھا، کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ لہذا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی انتظار کرے، کل قیامت کے دن معلوم پڑ جائے گا کہ حقیقت حال جب کھل جائے گی تو صراط مستقیم لوگوں پر واضح ہو جائے گا۔ آگے بھی ان کے عقائد باطلہ، کفریہ اور شرکیہ ہے، جو مستقل 10 عقائد ہے جو ان میں پائے جاتے تھے۔ اس میں سے 2 عقائد تو چلے گئے۔ ایک عقیدہ تو یہ کہ وہ اپنی اولاد کو ناحق طور پر قتل کر دیتے تھے، اور دوسرا عقیدہ یہ کہ اللہ کے حصے میں سے اپنے شرکا کو دے دیتے تھے اور اپنے شرکا کے حصے میں سے اللہ کو کچھ نہیں دیتے تھے۔ آگے کے عقائد کل انشاءاللہ ہمارے ساتھ۔ سبحان اللہ، یہ ہوا تھا پھر